اللہ وہ ذات ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، خاص اس امت اور ان حقیر مظلوم مسلمانوں کی رہبری کے لیے، اور پھر ان کے اوپر ایک کرم فرمایا جس کرم کا ہم عمر بھر شکر کر کے بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ ہے قرآن مجید، جو سراپا راہ ہدایت ہے، جس سے انسانوں کو انسانیت کا درجہ ملا، جس سے مظلوموں کو ان کی مساوت اور برابری کا درجہ ملا، جس کے ذریعے سے خبیث جناتوں کا ہم کو پتہ چلا، جس کے ذریعے سے بری چیزوں کے بارے میں معلومات ہمارے اندر آئے، اور حقیقی چیزیں کیا ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ کی مخلوق راضی ہوتی ہے، وہ چیزیں کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دی۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کسی مسلک کا نام نہیں ہے، یا ایھا الذین کسی مذہب کا نام نہیں ہے، صرف ایمان والا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، آج اس کا رب اس کے ساتھ مخاطب ہو کے اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جنہوں نے میرے محمد کو میرا محمد جانا، جنہوں نے میری وحدانیت کو میری واحد ذات کو سمجھا، اس کو پڑھا اور اس کو لکھا اور اس کو عام کیا، آج میں ان سے مخاطب ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب، ایسا نہیں سمجھنا کہ تم سے پہلے مخلوق عیش کیا کرتی تھی، تم سے پہلی مخلوق پورے سال کھانا کھاتی تھی، پورے سال ڈنگروں کی طرح کھاتی تھی، زندگی گزار رہی تھی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ہرگز ایسا سوچنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں آئی گئی، یعنی میں نے ان کے اوپر بھی روزے کو فرض کیا تھا، مگر مسئلہ ایک ہے کہ جس طرح کے طریقے سے تمہارے روزوں کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق انعامات رکھے گئے ہیں، ان انعامات سے وہ لوگ خالی تھے، ان لوگوں کے ساتھ، ان روزے داروں کے ساتھ وہ انعامات نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ انعامات کیا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد جب وہ صبح کو سحری کھاتا ہے، دن کے 12 بجے تک جب اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کے یہاں یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ سب سے پہلا انعام، اور سب سے دوسرا انعام کہ جب امت کا فرد روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ساتھ ساتھ ایک دن روزہ رکھا تو پچھلے 360 دن تھے جو سال میں آتے ہیں، ان میں سے 30 دن کو نکال دو، باقی رہے 330 دن جو ایسے ہیں جن دنوں ان سے صرف گناہ کیے تھے، صرف زنا اور بدکاریاں کی تھی، آج جب یہ تقویت کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو جلاتا 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 30 دن گزر جاتے ہیں۔ جب آخری رات ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر آیا ہے، ان کی پاک زبان کا ارشاد ہے، فرمایا کہ آخری رات اللہ ان روزے داروں کی مغفرت کر دیتا، اس کے 330 دنوں کے تمام گناہوں کو پانی پھیر کے اس کی زندگی کو صاف اور شفاف بنا دیتا ہے۔ یہ انعامات ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، فرمایا اللہ برکت فرما شعبان اور نہیں رجب اور شعبان میں، اور رمضان کی رحمتوں سے ہم سب کو آراستہ فرما کہ رمضان والے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو آراستہ کر دیا جاتا ہے۔
اور جنت طلب کرتی ہے، یا باری تعالیٰ یہ تیری مخلوق، یہ تیرے حبیب کی امت جو صبح کو کھاتی ہے شام تک تمام چیزوں سے، حرام کیا حلال کیا تمام چیزوں سے منہ پھیر لیتی ہے، میں ان کی طلبگار رہتی ہوں، میں ان کا استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اس سے ارشاد فرماتا ہے تھوڑی دیر رک جا، میرے یہ متقی لوگ کبھی نہ کبھی تیرے اندر داخل ہو کر تجھے رونق افزائی بخشیں گے، تیرے اندر رونق آ جائے گی ان کے آنے سے۔ ارے جنت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اگر تم مسلمانوں کو بھی کافر کہنے لگ جاؤ تو کافروں کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر تم مسلمانوں کے اوپر بھی طنز کرنے لگ جاؤ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو بھی نہ مانو اور اللہ کی وحدانیت کو بھی نہ مانو اور اللہ کے فرائض کو بھی انجام نہ دو گے تو تمہارے ساتھ کل وہ حشر ہوگا جو اللہ نے فرعون اور حامان کے ساتھ کرنا ہے۔ بے نمازی کا حشر کل قیامت کے دن متقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بے نمازی کا حشر کل قیامت کے دن صحابہ والی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا، بے نمازی کا حشر کل قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ارے بے نمازی کا حشر اگر ہوگا کسی کے ساتھ تو وہ ہے ابو جہل جیسے ظالموں کے ساتھ ہوگا، ابو لہب جیسے ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ عزیز دوستو، میں نے حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کل امت یہ سمجھ رہی ہے کہ نماز کا صرف رمضان کے اندر فرض ہے، بس رمضان گیا مسجدیں ویران، مسجدیں بھی بد دعا کر رہی ہے، امام صاحب ایک آدمی کو نماز پڑھا رہا ہے، جو ایک مہینہ تھا اس مہینے میں 4 صفے نمازی ہوا کرتے تھے، ارے وہ کہاں گئے؟ چلے باغے گئے بیچارے، پتہ نہیں لاپتہ ہے۔ جب تک نہ دوسرا رمضان آئے تب تک ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی تک ہمارا ایمان مضبوط ٹھوس کے ساتھ نہیں بھرا ہوا ہے۔ جب تک نہ ہم اپنے ایمان کے اوپر یقین کے ساتھ محنت کرنے لگ جائے تب تک ہمارے اندر نمازوں والی فکریں سوار نہیں ہو سکتی ہے، روزوں والی فکریں سوار نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیز دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں عبادات میں کمی کر دو، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یار اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، اس کو ہم جیسے حقیر بندوں کے روزے کی کیا ضرورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تو اتنی بڑی کریم اور کرم والی رحمانیت والی ذات ہے، اس کو ہماری نماز سے کیا لینا دے رہا۔ ارے یہ بات نہیں ہے، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ تمہاری نمازوں سے تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، تمہارے روزے سے تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ تمہارے روزے کے اندر خلوص نہیں ہے، تمہاری نمازوں کے اندر خلوص نہیں ہے، تمہاری نمازیں خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، تمہاری نمازوں میں پھوٹ ہے، تمہاری نمازوں میں حسد اور کینہ بغض ہے جو تمہارے لیے باعث نجات نہیں بن سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے کہ میں بندوں کو بلاؤں گا، کیا میرا بنایا ہوا بندہ، میرا بنایا ہوا ڈھانچہ مجھے پہچان سکتا ہے یا نہیں پہچان سکتا؟ کیا وہ دنیا والے کاموں کو ترجیح دے گا یا اپنی نماز یا اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا؟ یہ آزمانا چاہتا ہے تم سے۔